محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں. جن حالات سے ملک گزر کر آیا شکر کرو پاکستان بچ گیا ہے, اور جنہوں نے 4 سال میں ملک کا یہ حال کر دیا, سوچو اگر وہ 5 کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے 12 سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا. معیشت کا برا حال نہیں کیا, بلکہ پچھلے 4 سال میں معیشت پر خودکش حملہ ہوا ہے. 5 کے ٹولے نے ملک کو بے دردی سے لوٹا. کھوسا ہو, ڈیم والا بابا, عمران خان یا اس کی 2 بیساکھیاں, سب انجام کو پہنچ چکے. مریم نواز کا تنظیمی کنونشن سے دھواں دھار خطاب. بولی پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں اور اناڑیوں نے 4 سال میں معیشت پر خودکش حملہ کیا. عمران خان نے اپنی کرسی ہلتی دیکھی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہی پھاڑ ڈالا. امریکہ پر سازش کا الزام لگایا, پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. ان کو کون واپس لے کے آیا؟ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے بہادری کی, شجاعت کی اور قربانیوں کی. یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہوگا, کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. ہم نے فوری, قوی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا. دہشت گردوں کو دوبارہ کون لے کر آیا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی اور پاکستان کے دوست ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے کابینہ اجلاس میں سوال. سانحہ پشاور پر کہا دہشت گردی کا ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے, فوری اقدامات نہ کیے تو دہشت گردی پورے ملک میں پھیل جائے گی. مزید بولے پی ٹی آئی نے 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی, پھر کہا وسائل نہیں ہے. 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے دیے گئے. یہ روپے کہاں گئے, کہاں استعمال ہوئے؟ دہشت گردوں سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس سانحہ پشاور کے حوالے سے بولے کہ کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو, اس دوران ریاست کہاں ہے؟ ہمارے ایک جج کو مار دیا گیا, کسی کو پرواہ ہی نہیں. ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. میاں والی میں تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. مستعد اہلکاروں کی جوابی فائرنگ, حملہ آور پسپا ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. 15 سے 20 دہشت گردوں نے جدید اسلحے سے تھانے پر حملہ کیا. علاقے کو گھیرے میں لے کر پولیس کا سرچ آپریشن. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین. کہا دہشت گرد عناصر کا تعاقب کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. بزدل دہشت گرد ناکام, جواں حوصلے ہمیشہ پاکستان کے نام. پشاور پولیس لائن کی مسجد کی نمازیوں کی ادائیگی. جواں ہمت عوام نے دھماکے سے متاثرہ مسجد کے بچ جانے والے حصے میں باجماعت نماز ادا کی. خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 101 ہو گئی. مختلف اسپتالوں میں زخمیوں کا علاج. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ضلع کچہری کی سیکیورٹی صورتحال خطرناک قرار. سیشن جج کی رجسٹرار ہائی کورٹ کو بھیجی گئی رپورٹ میں خوفناک انکشاف. رپورٹ کے مطابق کچہری کے واک تھرو گیٹ, سی سی ٹی وی کیمرے, LED سب خراب پڑے ہیں. ڈپٹی کمشنر آفس اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے تیار نہیں. شاہد خاقان عباسی نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا. وہ پارٹی کے ورکر ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں. میرا نہیں خیال ہے ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ چھوڑ کے کوئی فرق پڑتا ہے ان کی قد میں. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پارٹی کو ان کی ضرورت ہے. شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے مستعفی. مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے تصدیق کر دی. کہتے ہیں خاقان عباسی نے نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا, لیکن وہ پارٹی کے کارکن ہیں اور رہیں گے. مفتاح اسماعیل پارٹی میں ہیں اور اسحاق ڈار بھی اپنے عہدے پر ہیں. گجرات میں پولیس کا چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر چھاپا. پولیس کی سابق وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش ناکام. پولیس نے کنجا ہاؤس کو گھیرے میں لیے رکھا.
رہائش گاہ کے ارد گرد اور باہر پولیس کی گاڑیوں کا گشت۔ پولیس کے مطابق چھاپا پرویز الہی کے کزن چودھری وجاہت کی گرفتاری کے لیے مارا گیا۔ چودھری پرویز الہی وجاہت حسین کا ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ الیکشن کمیشن کو دھمکانے کا کیس، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کی مشروط ضمانت منظور کر لی۔ 20,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ جج فیضان گیلانی نے ریمارکس میں کہا کہ اس شرط پر ضمانت دے رہا ہوں فواد چودھری یہ گفتگو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات، حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مذاکرات کے دوسرے روز آئی ایم ایف وفد کے ساتھ پاور ڈویژن حکام کی ملاقات۔ پاور ڈویژن کی آئی ایم ایف کو سرکولر ڈیٹ کے نئے پلان پر بریفنگ۔ حکومت نے بجلی 6 روپے 79 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیریان بیٹی ہے یا نہیں؟ عمران خان معاملہ پھر گول کر گئے۔ تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ نااہلی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا۔ جواب میں کہا رکن اسمبلی نہیں رہا اور موجودہ اسمبلی میں دوبارہ جانے کا ارادہ بھی نہیں۔ ٹیرین سے متعلق ڈکلیریشن کا جائزہ ہائی کورٹ کے آئینی دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ معاملہ متعلقہ فورم پر ہی قابل سماعت ہو سکتا ہے۔ نااہلی عمران خان کا مقدر بن چکی، ہاتھ صاف ہیں تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ لیگی رہنما طلال چودھری اور عابد شیر علی کی گرج برس، کہا عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں، یہ لوگ میرٹ پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو کس جرم میں جیلوں میں بند کیا؟ شیخ رشید کی اسلام آباد پولیس کی طرف سے طلبی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کچھ دیر بعد سماعت کریں گے۔ شیخ رشید نے تھانہ اپارہ کی طرف سے طلبی کے سمن کو چیلنج کیا تھا۔ عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی سے متعلق بیان پر شیخ رشید کو سمن جاری کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر خارجہ 2 فروری کو واشنگٹن میں امریکی صدر کے دعائیہ ناشتے میں شرکت کریں گے۔ صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات متوقع، اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول کا حصہ۔ ملاقاتوں میں پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیکیورٹی کے معاملات پر امریکی حکام سے بات چیت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے باعث ختم ہونے والے مقدمات کا ریکارڈ طلب۔ کرپشن کیس میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی نیب درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے پوچھا نیب ان مقدمات کے ساتھ کیا کر رہا ہے جو ترامیم کی وجہ سے احتساب عدالتوں سے واپس آ رہے ہیں۔ نیب ترامیم کے بعد کون کون سے مقدمات متعلقہ فورم پر بھیجے گئے، عدالت کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست پر بھی اعتراضات لگا دیے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست واپس کرتے ہوئے کہا درخواست میں غیر مناسب زبان کا استعمال کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی عدالت نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے 15 بڑے اسپتالوں میں پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ مربوط نظام کے تحت مریضوں کا ڈیٹا ہر سرکاری اسپتال میں میسر ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے مریض کی آمد، علاج کے آغاز، ٹیسٹ اور پروسیجر پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم پر موجود ہوں گے۔ اسموک تدارک کیس، لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹورنٹس کو کھلا رکھنے کا وقت بڑھا دیا۔ ریسٹورنٹس کو پورا ہفتہ رات 11 بجے تک کھلا رکھنے، 12:30 بجے تک ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ کیس کی مزید سماعت 3 فروری تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کے نمائندے رپورٹ پیش کریں گے۔
سندھ حکومت کا احسن اقدام، خواتین کی مشکلات کے پیش نظر شہر قائد میں پنک بس سروس کا آغاز۔ پنک بس سروس میں صرف خواتین سفر کر سکیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ لائیں گے۔ جلد پیپلز بس سروس حیدرآباد اور لاڑکانہ میں بھی چلائیں گے۔ شرمیلا فاروقی نے خود بس ڈرائیو کی۔ کراچی میں پاک کالونی بڑا بورڈ کے قریب گاڑی پر فائرنگ، معروف بزنس مین محمد لاکھانی زخمی، اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق 2 اطراف سے موٹر سائیکل ملزموں نے فائرنگ کی۔ آسٹریلیا کے ہائی وے پر سکہ نما تابکاری کیپسول گم ہو گیا۔ کیپسول میں انتہائی تابکار مادہ سیزیم 137 موجود۔ مادہ بیک وقت گیما اور بیٹا دونوں شعاعیں خارج کرتا ہے۔ اس کے دائرے اثر میں رہنے والا علاقہ اگلے 300 سال تک تابکار رہے گا۔ کیپسول کی تلاش